السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کی تقریر لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے سنیں اور عمل کریں۔ آئیے ہم سب تقریر سنتے ہیں۔ دیا جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان مبارک گزر گیا، بعض گرمی میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے۔ مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھے؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ۔ نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکوٰۃ کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن پریشان حال
दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिर्रु अल-मर'ु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ील मन राक व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की हाज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया, अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का ये बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरज़ जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया। सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती है। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद
کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے، لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈن جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی، اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ، ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی۔ کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکی داری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکی داری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکی داری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکی داری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالے کملے والے کے لشکر کی چوکی داری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا، میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا، کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اس نے اٹھ کر شور مچایا، نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم، نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی،
رکعت لمبی ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری، تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں، کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ، جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟